नाजरीन की खिदमत अक़दस में पादरी यूसुफ साबिर का सलाम कबूल हो। आज मैं मत्ती की इंजील उसके 14 बाब 22 से 31 आयत तक मुताले करूँगा। मुलाज़ा फरमाइए मेहरबानी करके। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22 से 31 आयत तक। यूँ लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आ गया। शागिर्दों ने उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे कहा, जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कमितकात, तूने क्यों शक किया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अब मुलाजा फरमाइए, यहाँ खुदावंद ने औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 लोगों को रोटियां खिलाईं। और शाम के वक्त शागिर्दों से कहा, तुम पार जाओ। ये कश्ती में बैठकर रवाना हो गए। ये रात का वक्त था। झील में बड़ा तूफान आया और तूफान का मंजर बड़ा हौलनाक था। ये रात के चौथे पहर का वक्त है। उस वक्त बड़ी मध्यम रोशनी थी। खुदावंद पानी पर चलकर आ रहे थे। शागिर्दों ने दूर से देखकर डर गए कि भूत है। दूर से हमेशा भूत लगता है खुदा। एक्सक्यूज मी। खुदावंद के नजदीक जाएं तो वो आपको सब कुछ ठीक नजर आएगा। आज लोग खुदावंद से दूर हैं, तभी उनको खुदावंद भूत नजर आ रहा है। ये एक अफसोस की बात है। दूर रहना खतरनाक है। खुदावंद से कभी दूर ना हो, बल्कि खुदावंद के नजदीक होते जाएं। जैसे जैसे आप उसके नजदीक आएंगे, वो तो जिंदगी देने वाला है। खुदावंद कश्ती में आया और तूफान उसी वक्त खत्म हो गया। देखिए, खुदावंद कश्ती में नहीं था तो तूफान है, कश्ती में आया तो तूफान खत्म। जब तक हमारी जिंदगी कश्ती में यीशु आता है, तूफान, बीमारी, खतरे कुछ भी नहीं होते, सब कुछ ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब खुदावंद हमारी कश्ती में नहीं तो हमेशा तूफान आते हैं। पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी कश्ती में इजाजत दी, आ जा। वो आया और कश्ती में खुदावंद ने क्या कहा, गहरे में ले चल। वो गहरे में ले गए। फिर खुदावंद ने कहा, दाईं तरफ जाल डालो। उन्होंने जाल डाला और मछलियों की कसरत आ गई, बहुत मछलियां आ गई। क्यों? क्योंकि खुदावंद कश्ती में था। यहां खुदावंद ने औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्दों को रोटियां खिलाईं और शागिर्दों को जाने को कहा। ये कश्ती में सवार होकर रवाना हो गए और ये रात का वक्त था। झील में बड़ा खौफ था, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और इसके साथ ही अचानक कश्ती में तूफान आना शुरू हो गया। कश्ती डगमगा रही थी और ये घबरा कर चिल्ला उठे। लेकिन खुदावंद
پانی پر چل کر ان کے پاس آ گیا اور ابھی نزدیک ہی تھا۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے یہ تو بھوت ہے۔ کیوں کہہ رہے بھوت ہے؟ کیونکہ خداوند فاصلے پر تھا۔ یاد رکھیے ایک بات، خداوند کو کبھی فاصلے پر نہ رکھیں۔ خداوند کے قریب ہو تو وہ بھی آپ کے قریب ہوگا، ورنہ آپ کو بھوت نظر آئے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پاس آ کر کہا ڈرو مت، میں ہوں، خاطر جمع رکھو۔ جب خداوند کو دیکھا تو ان کو تسلی ہوئی۔ خداوند کشتی میں آ گئے اور طوفان ختم ہو گیا۔ کیسی خوشی کی بات ہے! جب خداوند ہماری زندگی کی کشتی میں آتا ہے تو یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ کرونا، یہ قرضے، یہ مصیبتیں، یہ سب دور ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند ہماری زندگی کی کشتی میں آ گیا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ اور میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی کشتی میں ضرور موقع دیں۔ کشتی سے باہر نہ رکھیں، خداوند سے دور نہ ہوں، فاصلے پر نہ ہوں، بلکہ خداوند کے قریب ہوتے جائیں، وہ بھی آپ کے قریب ہوتا جائے گا۔ یہاں پر شاگردوں نے جب دیکھا تو لکھا ہے کہ انہوں نے کشتی میں خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ کیسی خوشی کی بات ہے! اور کیا کہا؟ بے شک تو خدا کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کو اب پتہ لگ گیا کہ یہ خداوند ہے، یہ صرف روٹیاں ہی نہیں کھلاتا بلکہ آندھیوں اور طوفانوں کو بھی روکنے پر قادر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معجزہ کب ہوا؟ جب خداوند کشتی میں آ گئے۔ یہ گنیسرت کی جھیل ہے، اور گنیسرت کی جھیل میں بہت معجزے ہوئے، گلیل کی جھیل میں بھی بہت معجزے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ گنیسرت اور گلیل کی دونوں جھیلیں وہ پانی دیتی ہیں، پانی لیتی نہیں، اور ان کے پانی سے سارے اسرائیل میں سیراب کیا جاتا ہے۔ اس پانی سے کام ہوتا ہے۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے، بڑے بڑے انگوروں کے باغ ہیں، زیتون کے باغ ہیں، اور ان سب کو پانی دیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ یہ گلیل کی جھیل اور گنیسرت کی جھیل، یہاں سے پانی آ رہا ہے۔ لیکن کیا کبھی بحر مردار میں بھی کوئی معجزہ ہوا؟ کبھی نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ بحر مردار وہ پانی لیتا ہے، پانی دیتا نہیں، اور اس کے اندر پانی جمع ہو کر بالکل مکروہ ہو گیا، بدبودار ہو گیا، نمکزار ہو گیا، اور کوئی اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس میں کوئی مچھلی نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ یہ ایک بڑی تصویر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گنیسرت کی جھیل بن جائیں، گلیل کی جھیل بن جائیں، بحر مردار نہ بنے کہ لیتے رہنا، لیتے رہنا، لیتے رہنا، دینا کوئی نہیں، اور نہ دینے کی وجہ سے پانی بحر مردار، کڑوا اور نمکزار ہو گیا، اور لوگ اس پانی کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ بہت ہی کڑوا ہے۔ اور لکھا ہے وہاں پر اپنی آنکھوں کو بچائیں، کہیں آنکھ میں نہ چلا جائے۔ اتنا خراب پانی، اسی لیے تو اس کا نام بحر مردار ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں کتنے ایماندار ہیں جو آج بحر مردار بن گئے ہیں؟ خداوند کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہمیشہ دونوں ہاتھ آگے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ دینے والے وہ ہمیشہ شادمان رہتے ہیں، اور انگریزی میں کہتے ہیں generosity is the better than miser۔ فراخ دلی کنجوسی سے بہتر ہے، اور یہ یہاں پر ایسا ہی ہے۔ یہ جھیلوں کے اندر ایسے بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس لیے گلیل اور گنیسرت کی جھیل بن جانا ہمارے لیے بہت مبارک بات ہے، اور یہ بننا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں معجزے ہوں، خداوند بڑا کام کرے۔ خداوند کشتی میں آیا اور امن ہو گیا۔ پطرس کی کشتی میں آیا، امن ہو گیا۔ ساری رات وہ کہتا ہم نے محنت کی، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کیوں ہاتھ آئے؟ کیونکہ خداوند کشتی میں نہیں تھا۔ محنت کرتے رہے۔ پطرس بڑا تجربہ کار تھا، وہ جھیلوں سے واقف تھا، مچھلیوں کی جگہوں سے واقف تھا، اسے پتہ تھا کیسے پکڑنی ہے مچھلی، لیکن آج وہ بالکل پریشان ہے، اور آ کر کنارے پر جال دھو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ خداوند یسوع مسیح بھی پطرس کی کشتی میں بیٹھا، دو اور کشتیاں بھی وہاں تھیں، لیکن خداوند پطرس کی کشتی میں بیٹھا، اور پطرس سے کیا کہا؟ کنارے سے ہٹا لے چل۔ اس کا مطلب تیری کشتی کنارے پر لگی ہوئی ہے، ہماری کشتیاں بھی کنارے پر لگی ہوئی ہیں۔ کنارے پر نہیں لگنا، کنارے پر لگیں گے تو تمام کناروں کی دھول اور مٹی آپ کی کشتی میں آ جائے گی۔
उसने कहा किनारे से हटा ले चल, फिर आगे गया और आगे जाकर खुदावंद ने क्या कहा, अब गहरे में ले चल और अपने जाल डाल। वो कहता खुदावंद सारी रात मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आया, हाँ तेरे कहने से डालता हूं अगर हो गया। उन्होंने पतरस ने खुदावंद के कहने से जाल डाला और लिखा है कि इतनी मछली आई, उनको चिल्लाकर कहना पड़ा साथियों से, आओ हमारी मदद करो। और सेहतमंद मछली आई, मोटी मोटी मछली हैं, कमजोर नहीं आई। हमारे बहुत सारे भाई हैं वो जाल डालते रहते हैं और जाल डालते डालते अगर कोई मछली आ भी जाए तो कांटों वाली होती है, सारी उम्र चुभती रहे कलीसिया में। कोई अच्छी सेहतमंद मछली नहीं काबू आई। क्यों नहीं काबू आई? यीशु के बगैर जाल डाला है आपने भाई, यीशु के बगैर आपने शुरू किया है। यीशु को अपने साथ ले लें, सारे ही काम ठीक होते जाएंगे। यहाँ पर देखा आपने, तूफान आया, शागिर्द डर गए, खुदावंद आया, तूफान गायब हो गया। ये हमारे खुदावंद का काम है। और मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, जहाँ खुदावंद आता है वहाँ बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद के आने से बड़े काम होते हैं, खा कश्ती में आए, खा घर में आए, खा कहीं आए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक शख्स है, वो सुलेमान के बरामदे में 38 बरस से बैत हज़दा के पास पड़ा था। कितनी उम्र है? 38 बरस में तो एक इंसान बाल बच्चों वाला होता है। ये बेचारा 38 बरस से अकेला यहां पड़ा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह इसके पास आए और खुदावंद ने कहा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? उसने कहा, खुदावंद मैं क्या अच्छा हूं? खुदावंद जब फरिश्ता भेजता है, वो आता है, बैत हज़दा में पानी को हिलाता है, मुझसे पहले कोई उतर जाता, वो शिफा पा जाता, मैं फिर वैसे का वैसे ही। खुदावंद ने इसकी तरफ देखकर कहा, हाय हाय, तू फरिश्तों की बात करता है, फरिश्तों को भेजने वाला आज तेरे पास खड़ा है। कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे पास खड़ा हूं। तू शिफा पाना चाहता है, अपनी चारपाई उठा और चला जा। वो अपना बिस्तरा उठा करके चला गया। लोग हैरान हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, किसी को अगर स्ट्रोक हो जाए तो वो 1 महीने के अंदर चलने के लायक नहीं होता। मुझे स्ट्रोक हुआ, मुझे तजर्बा है। मेरी बीवी को स्ट्रोक हुआ, हमें तजर्बा है। ये आदमी पस मुर्दा हो जाता है, चलने के लायक नहीं रहता। लेकिन ये तो 38 बरस से है, कितना लंबा टाइम है, और वो शिफा पाकर चला गया। खुदावंद कैसा प्यारा खुदा है। जहां आता है वहां मौजज़े होते हैं। खा कश्ती में आए, खा कहीं भी आए, उसके आने की देर है, मौजज़ा होगा और जरूर होगा। नंबर 2, एक 12 बरस की औरत है जिसे खून जारी था, हकीमों पर पैसा खर्च कर चुकी, बड़े जतन किए, कहीं से भी उसको आराम नहीं मिला, बड़ी परेशान बेहाल थी। खुदावंद यीशु मसीह भीड़ में आए और ये औरत भी भीड़ में आई और आकर के खुदावंद यीशु मसीह का पीछे से आकर के चोगा छू लिया। जैसे उसकी पोशाक को छुआ, खुदावंद ने कहा, किसने मुझे छुआ? अजीब बात है, खुदावंद को नहीं पता कि किसने उससे छुआ। ये औरत तो चुप करके किनारे हो गई शिफा पाकर, लेकिन खुदावंद ने कहा, किसने मुझे छुआ? अब सुने खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मुझे किसने छुआ। खुदावंद को तो पता था, लेकिन खुदावंद एक बात चाह रहे थे कि वो शख्सियत जो भी जिसने मुझे छुआ सामने आए और आकर गवाही दे, क्योंकि वहां बड़े बड़े फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहां खड़े थे जो ये कहते थे कि ऐसी औरत किसी को छुएगी तो उसे नापाक कर देगी। लेकिन सुनो, उस औरत ने कांपते हुए आकर कहा, ऐ खुदावंद, वो मैं हूं जिसने तुझे छुआ, और किस तरह से मैं शिफा पा गई, कितनी मैं बीमार थी। खुदावंद ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन फरीसियों की तरफ देखा और कहा, सुन लिया तुमने, ये तुम्हारी शरीयत कहती कि ऐसी औरत किसी को छुएगी तो उसे नापाक करेगी, इसने छूकर मुझे नापाक नहीं किया, खुद पाक हो गई। कितनी बड़ी बात है। खुदावंद जहां जाता है ऐसे मौजे होते हैं, हैरान कुन मौजे, और लोग हैरान हो जाते हैं। ये हमारा खुदावंद है जो ऐसे बड़े बड़े काम करता है। हाँ जी, वो करता है, उसमें ये कुदरत पाई जाती है, ये कुव्वत है, दुनिया में कोई और नहीं। आज गैर कौम के लोग भी ये चिल्ला रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो आसमान पर चला गया, वो वापस आने वाला। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप यूट्यूब में देख लें, फेसबुक में देख लें, लोग चिल्ला रहे हैं, दूसरे कौम के लोग मान रहे हैं इस बात को कि यीशु मसीह में ये कुदरत पाई जाती है कि वो ये सब कुछ करे, और उसने ऐसा किया। नंबर 2, वो यायर के घर में आया, और यायर कौन था? ये सूबेदार था, बड़ा इज्जतदार आदमी था, और ये आकर यीशु के कदमों में गिर गया और खुदावंद को साथ ले गया। खुदावंद इसके घर में गया।
وہاں جا کر دیکھا تو لوگ رو پیٹ رہے تھے اور خدا کو بڑا دکھ ہوا، اور خدا نے رو پیٹنے والوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ پترس یوحنا یعقوب اور ماں باپ کو لے کر اندر گیا اور باقیوں کو کہا باہر رہو، چلاؤ رو مرو، ان کو باہر چھوڑ دیا۔ یہ چلانے والے ریاکار ہوتے ہیں، یہ کسی کے لیے نہیں روتے، یہ اپنے لیے روتے ہیں۔ جب رونے کا ٹائم آتا ہے اپنا اپنا مردہ یاد آتا ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے ڈرامے دیکھے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کچھ بہنیں اور کچھ بھائی یہ بڑا عجیب ڈرامہ کرتے ہیں۔ ارے تسلی دینی تو صحیح طرح سے تسلی دو، رونے کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے ان کو چھوڑ دیا، اندر گیا، اندر جا کر دیکھا لڑکی چارپائی پر مری پڑی ہے۔ خدا نے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بیٹی اٹھ۔ کتنا ٹائم لگا؟ روح کہاں جاتی ہے؟ ہم نہیں جانتے کتنی دور جاتی ہے روح انسان میں سے نکل کر، لیکن ایک سیکنڈ میں وہ واپس آئی، لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اور خدا نے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خدا نے کہا لڑکی کو کچھ کھانے کو دو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب زندہ ہو گئی، اب یہ کھائے گی۔ مردے خاک کھاتے ہیں، میں مردے کے پاس آپ کو لے جاتا ہوں، اس سے بولے اٹھو حلوہ پوڑی کھا، وہ کھائے گا، خاک کھائے گا کیونکہ مرا ہوا ہے۔ کھانے والے زندہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کلام پڑھا ہے، آپ نے دعا کی ہے، دل ہی نہیں کرتا۔ مجھے کہتے جی ویل ہی نہیں لگتا، میں نے کہا لگے گا بھی نہیں ویل، تجھے کبھی بھی نہیں لگے گا۔ یہ کیسی حالت ہے؟ ارے زندہ ہو جائیں اور کھائیں پئیں۔ یہ لڑکی کو کھانے کو کہا اور لڑکی بالکل ٹھیک ہوئی۔ نمبر 4، یہ لازر کے گھر میں آیا، اور لازر خدا نے اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اور اس کے گھر میں جب آیا تو آیا بھی کب؟ 2 دن لیٹ آیا، یعنی 4 دن کے بعد آیا۔ تو 4 دن میں تو اس کو دفنا دیا تھا، اور جب خدا یہاں آیا تو مارتا کہنے لگی ہے خدا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ خدا نے کہا اگر جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ ہوگا۔ خدا نے یسوع کے کہنے میں کتنی بڑی قدرت ہے۔ اور خدا نے کہا اس کو کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ قبر ہے۔ خدا نے کہا اچھا پتھر کو ہٹاؤ۔ کیا خدا نے پتھر کو نہیں ہٹا سکتا تھا؟ ہٹا سکتا تھا، لیکن وہ ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایمان ہے کہیں تھوڑا بہت یا نہیں، کہ وہ بھی گیا آیا۔ تو انہوں نے پتھر ہٹایا تو خدا نے اوپر سے کھڑے ہو کر کہا، وہ جگہ دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اسرائیل میں جب میں گیا بہت نیچے ہے، بہت نیچے، اور چھوٹا سا بلب جل رہا ہے۔ میری بیوی کہہ رہی تھی کہ میں جا کر دیکھوں گی نیچے، میں کہا نا اوپر ہی کھڑی رہو چپ کر کے، نیچے نہ جا، کہیں لازر والا حال تیرے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ کہاں سے جائے گی؟ چھوٹی چھوٹی سیڑھی ہے، اور وہ نیچے گئے لوگ بیوقوف دیکھنے کے لیے قبر کو، تو وہ لازر قبر میں تھا۔ اور خدا نے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے لازر باہر آ۔ میں سمجھتا ہوں، یہ میرا یقین ہے کہ لازر وہ قبر میں سے نکل کر سیدھا فلائنگ کر کے یسوع کے پاس اتر آ گیا قبر کے قدموں میں۔ اور خدا نے کیا کہا؟ اس کو کھول کر جانے دو۔ جہاں خداوند ہوتا ہے جاتا ہے، معجزے ہوتے ہیں، اور لازر زندہ ہو گیا۔ اب سنیے تھوڑی دیر کے لیے اور، لازر زندہ ہو گیا۔ اب وہ کہاں ہے لازر؟ قبرستان میں، پھر واپس چلا گیا۔ آج کل کے ایماندار ایسے کل توبہ کرتے ہیں، آج پھر واپس اسی جگہ پر۔ بتا توبہ نہیں کی تو نے؟ اور کیتی سی جی پر کی کریے، دنیا نہیں نہ چھڈی جاندی۔ ارے دنیا نہیں چھڈی جاندی، دنیا تیرے اندر گھس گئی ہے۔ دنیا کو دفع کر، یسوع کے پیچھے چل۔ لیکن لازر کہاں ہے؟ اب لازر کے لیے لکھا ہے یوحنا کی انجیل 12 باب پہلی آیت، لکھا ہے مارتھا اور دوسرے لوگ خدمت کر رہے تھے، لیکن لازر ان میں سے تھا جو یسوع کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ کتنا آنر ہے، کتنی عزت ہے۔ پہلے قبروں میں تھا، اب یسوع کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ یہی نہیں ہوا، آگے چلیں۔ یہودی چلا اٹھے، کہنے لگے اور تم سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ دیکھو لازر کی وجہ سے جہان یسوع کا پیرو ہو گیا۔ کتنی بڑی بیداری آئی۔ جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں بیداری آتی ہے۔ جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں مچھلیوں کی کثرت آتی ہے۔ جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں مردے زندہ ہوتے ہیں۔ ارے یسوع کے بغیر کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ لوگ مجھے کہہ رہے تھے، آج مجھے کوئی لیڈی کہہ رہی تھی آصف جنت جانا۔ میں کہا اتنا ہی آسان ہے جنت میں جانا؟ پاکیزگی، پاک لوگ جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا کتاب میں لکھا ہے مبارک ہے جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، باقی لوگ نہیں۔ خدا کے پاس جانا آسان نہیں ہے۔ خدا کا آسمان کوئی گلو ساکی منڈی نہیں ہے جس میں ہر رنگ کا جانور ہوگا۔ خدا کا آسمان پاک ہے، اور وہاں پاک لوگ جائیں گے، اور وہ لوگ جائیں گے جن کے اندر یسوع ہے۔ اور یسوع تو خود کہتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ آدمی کہتا اچھا کچھ دن ٹھہر جا پھر آ جائیں۔ نہیں،
خدا ان کو اسی وقت موقع دیں، وہ آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کی کشتی میں آئے گا، آپ کو برکت ملے گی اور برکت کثرت سے آئے گی۔ آج لوگ مجھے بولتے ہیں ہم جی قرضہ اتنا ہو گیا ہے، بیماری اتنی ہو گئی ہے، فلانی چیز اتنی ہو گئی، میں نے کہا ہوئے گی اور بھی ہوئے گی۔ کیوں؟ ارے یسوع تیری زندگی میں ہے، یسوع تیرے گھر آیا ہے، یسوع کو تو نے ویلکم کیا ہے؟ نہیں تو پھر موج کر، یہی کچھ ہوگا تیرے ساتھ۔ یسوع کو قبول کر لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور بولیں یسوع تو میری زندگی میں آ جا، میری کشتی میں بیٹھ جا، تو میری زندگی میں آئے گا تو بڑے بڑے معجزے ہوں گے۔ اور دیکھیں یہاں پر اتنا بڑا کام ہوا۔ خدا ان کو اپنی زندگی میں موقع دیجئے دوستو، ایکسکیوز می، خدا ان کو موقع دیجئے، وہ آئے گا آپ کی زندگی میں اور بڑے معجزے بھی ہوں گے اور آپ کو زندگی بھی ملے گی اور آپ تمام بیماریوں دکھوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ آج لوگ خدا سے زیادہ کرونا سے ڈر رہے ہیں، ڈر ڈر کر بھاگ رہے ہیں، نہ ہاتھ ملاتے نہ نزدیک کھڑے ہوتے۔ کیا ہو رہا ہے؟ او کرونا ہے بھائی، اور کرونا ہے کہ کیا مصیبت آ گئی تم پر؟ خدا پر بھروسہ کرو، خدا ان کے پاس آ جاؤ، کوئی کرونا شرونا آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ خدا بڑا زوراور ہے اور وہ ہر مصیبت سے بچانے والا ہے، آج تک وہ بچاتا آیا ہے۔ اس کے کلام کو پڑھا کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کلام میں کیسے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، نائن کی بیوہ کا بیٹا وہ مر گیا تھا، اور وہ بیوہ تھی، بیٹا ایک تھا وہ بھی مر گیا، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، مایوس و پریشان تھی، روتی ہوئی جنازے میں پیچھے پیچھے جا رہی تھی، لوگ بھی رو چلا رہے تھے، اور خدا یسوع مسیح آگے مل گئے۔ شکر ہے کہ خدا مل گیا، اور خدا نے جنازے کو ہاتھ سے اشارہ کر کے روک دیا، اور روک کے خدا نے یہ نہیں پوچھا یہ کس طرح مرا ہے، اس کو کون سی بیماری لگی ہے، جیسے آج پوچھتے ہیں لوگ۔ ارے تم دعا کرو، تسلی دو اور جاؤ، یہ کیوں پوچھتے کیسے مرا، کیوں مرا؟ خدا نے کچھ نہیں پوچھا، خدا نے کیا کہا؟ اے جوان اٹھ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولنے لگا۔ کیا بولنے لگا؟ زندہ ہو کر کیا بولنے لگا؟ سنیں، وہ بولنے لگا کیا کہ میں مر گیا تھا، خدا نے مجھے زندہ کر دیا۔ اچھی گواہی دے رہا تھا، اس نے یہ بتایا کہ میں مر گیا تھا اور خداوند نے مجھے زندہ کیا اور اب میں زندہ ہوں۔ اور زندہ لوگ ہمیشہ گواہی دیتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے۔ لیکن آج کی گواہی کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، خدا ان کے خلاف بولتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، زندہ ہو جائیں اور زندہ ہو کر زندگی کی گواہی دیں اور بتائیں یسوع کے بارے میں، جس نے موت قبر شیطان پر فتح پائی، جو ہمارا خداوند ہے، اس کے بارے میں بتائیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ زندہ انسان ہے۔ آج کتنے مسیحی ہیں جو اپنے آپ کو مسیح کہلاتے لیکن ہیں مردہ۔ کیا افسوس کی بات ہے، مردہ گفتگو کرتے، مردہ باتیں، اور سب وہ ناپاک باتیں منہ سے نکلتی، لیکن خدا ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ کا دل کرتا ہے، آ جائیں خدا ان کے پاس اور اس کو موقع دیں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کی کشتی میں اس کو بٹھا لیں۔ جب وہ اندر آئے گا مشکلاتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کیوں روتے ہیں کہ میرے قرضہ بہت آ گیا، بل بہت آ گیا؟ خدا ان کو بتائیں، اپنی حالت بتائیں، لیکن پہلے خدا ان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیں۔ پطرس کیسا مبارک تھا، اس نے اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو بہت بڑی برکت ملی، بہت، اتنا کہ وہ بیچارہ پہلے اس سے کبھی اتنا نہیں کمایا جتنی برکت خدا نے اس کو دے دی۔ اور پھر اس کے ساتھ یہی نہیں بلکہ پطرس کو خدا نے پکڑ لیا اور پطرس آخر تک جال ڈالتا رہا۔ عید پینتیکوست کے دن پطرس نے پہلا جال ڈالا، 3000 مچھلیاں پکڑی، دوسرا جال ڈالا، 5000 مچھلیاں پکڑی، تیسرا جال ڈالا، لاتعداد لوگوں کو کھینچ لایا۔ اور آج یہ پطرس تھا جس نے یہ سارے بڑے بڑے کام کیا، اور پطرس سے ہی خدا نے کہا، کیا کہا؟ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجی تجھے دیتا ہوں، جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھلے گا، جو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر باندھے گا۔ کتنا پیارا خدا ہے، وہ تو اپنے پاس آنے والوں کو نکال نہیں دیتا، وہ تو جن کی زندگی میں آتا تو ان کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا خداوند، جہاں بھی جاتا ہے، جس گھر میں بھی جاتا، جس کشتی میں بھی جاتا، وہاں برکت آتی ہے، خداوند کے آنے میں برکت ملتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں خداوند آئے؟ نہیں۔ کبھی کبھی بھائی جاتے دعا کرنے کے لیے، او لے پھر مصیبت آ گئی، بھائی آ گئے۔ او بھائی آ گئے، کوئی اونٹ تو نہیں آ گئے، کیا مصیبت بنا رکھی ہے؟
मौका दें, दुआ के लिए दरवाज़ा खोल दे, अपनी कश्ती में मौका दें। खुदावन तू मेरे घर आया है, मैं शुक्रगुजार हूं। नहीं, ये कहने की बजाय कुछ और कहने, क्यों मत मार दी शैतान ने। वापस आए खुदावन की तरफ और खुदावन को मौका दें। जैसे ही आप मौका देंगे खुदावन आएगा। वो तो आता है, जो बुलाते हैं खुदावन को उनके पास आता है खुदावन। वो तो हमेशा तैयार है आने के लिए। और क्या लिखा है खुदा कलाम में मुकाशफे तो अब 2 बाब में लिखा है, वो दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है, जो दरवाज़ा खोलेगा उसके लिए वो अंदर आएगा, उसके साथ खाना खाएगा, वो उसके साथ। कितना प्यारा खुदा है, मिलजुल जाता हमारे साथ। कहाँ खुदा और कहाँ हम, कुछ हैं हम तो कुछ भी नहीं है। बड़ा जी लें तो चलो 100 साल जी लेंगे और फिर आखिरकार क्या होगा, पेवंदे खाक हो जाएंगे। इसलिए याद रखें, खुदा उनके हुजूर में आ जाएं, उसको कबूल कर लें, वो आपको बरकत देगा। आप मेरे साथ दुआ कीजिए, ए खुदा यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आ, मेरे घर में आ, मुझे निजात दे, मेरे ख़ानदान को निजात दे, घर में एक बड़ा मुआवजा कर दे ताकि हम इस सारी मुसीबतों से आज़ाद हो जाएं और तेरा शुक्रिया अदा करें। मेरे साथ दुआ कीजिए, खुदा मुझे बरकत दे। मैंने दुआ की है, मैंने तेरे हुजूर में इकरार किया है और मैं जानता हूँ कि तूने मुझे मुआफ़ किया। मैं तेरा शुक्र करता यीशु के नाम में, आमीन।